بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے یہ وعدہ کیا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود غزنوی حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے غرض سے خراقان پہنچا تو کہلاوا بھیجا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کے غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہذا آپ رحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئیں۔ چنانچہ جب یہ قاصد پہنچے تو آپ نے معذرت طلب کی۔ محمود غزنوی نے جس وقت اس کا قول سنا تو کہا، میں انہیں معمولی سمجھتا تھا، مگر وہ تو بہت کامل بزرگ ہیں، لہذا ہم خود ہی زیارت کے لیے جائیں گے۔ اس وقت محمود غزنوی نے ایاز کو اپنا شاہانہ لباس پہنایا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنایا اور خود ایاز کا لباس پہن کر بطور غلام ان کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کو پہنچا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا مگر کھڑے نہ ہوئے اور محمود کی جانب متوجہ ہوئے مگر ایاز کی جانب نظر نہیں کی۔ اور جب محمود غزنوی نے کہا، یہ دام فریب ایسا تو نہیں کہ آپ جیسا شہباز پھنس سکے، آپ رحمت اللہ علیہ نے محمود غزنوی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ پہلے ان نامحرموں کا باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ محمود غزنوی کے اشارے پر کنیزیں باہر گئیں اور محمود غزنوی نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ مجھے حضرت بایزید باسطامی رحمت اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ آپ رحمت اللہ نے جواب دیا کہ بایزید باسطامی رحمت اللہ کا قول ہے کہ جس نے میری زیارت کی اس کو بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود غزنوی نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بلند تھا کہ انہیں تو ابو جہل و ابو لہب جیسے منکروں نے بھی دیکھا مگر ان کی بدبختی کم نہ ہو سکی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے محمود ایسا نہ کہو، کیونکہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت ہے، دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر محمود بہت محظوظ ہوا۔ جب اس نے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، میں تو ہمیشہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر جب محمود نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو فرمایا، اے محمود جا تیری عاقبت محمود ہو۔ پھر جب محمود غزنوی نے ایک اشرفیوں کا توڑا پیش کرنا چاہا تو آپ نے اس کے آگے جو کہ خشک روٹی رکھی جو محمود کے حلق میں نہ اتری تو فرمایا کہ شاید یہ نوالا تمہارے حلق میں اٹکتا ہے۔ محمود نے کہا ہاں، تو فرمایا تم چاہتی ہو یہ اشرفیاں بھی میرے حلق میں اٹک جائیں، لہٰذا ان کو واپس لے جاؤ۔ پھر محمود نے خواہش کی کہ مجھے کوئی بطور تبرک کوئی چیز دیجیے۔ آپ نے اسے اپنا پیراہن دے دیا۔ محمود نے رخصت ہوتے ہوئے کہا، حضور آپ رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے سن کر فرمایا، خدا نے تمہیں اس وسیع و عرض سلطنت دی ہے، پھر بھی تمہاری نظر اس پر ہے اور اس جھونپڑی کا خواہش مند ہے۔ یہ سن کر محمود غزنوی کو بے حد ندامت ہوئی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو آپ رحمت اللہ علیہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس پر محمود غزنوی نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر آپ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے اور اب عاجز و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو۔ اس کے بعد محمود غزنوی رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں جب محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا، جب شکست کا خطرہ پیدا ہوا تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور حضرت ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا پیراہن ہاتھ میں لے کر دعا کی، اے خدا اس بحران والے کے صدقے مجھے فتح عطا فرما دے اور جو مال غنیمت حاصل ہوگا وہ سب فقراء میں تقسیم کر دوں گا۔ چنانچہ جب اللہ نے اس کی دعا کو شرف مقبولیت بخشا تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔